الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قربانیوں سے متعلق آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی آڈیو ریکارڈنگ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ محترم سامعین، صلح حدیبیہ سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ آئیے آج کی گفتگو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں قیام فرمانے کی وجہ سے قریش گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کعب میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میری وجہ سے ناراض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دے، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے، تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غالب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں مقام بلدہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا۔ اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزاعی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی کوئی بات نہ سنتا اور نہ مانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے نہ سمجھ سکے، بندے جلد بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کے اونٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ وہی سہیل ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ کے معاہدے نامے میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں، پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ گئے اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے، اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی جیت گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے۔ میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو۔ نجاشی کو ہمارے ہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا، چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا، پھر ہم مکہ سے چلے اس کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمرو بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے۔ پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمرو بن امیہ ہے، اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان کو مانگ لوں اور مجھے یہ ہدیہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا خوش آمدید ہو میرے دوست کو، اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اے بادشاہ میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں۔ چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے، وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے، وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے،
آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے، اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھٹ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا۔ نجاشی نے کہا، تم مجھ سے اس آدمی کے قاصد کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا، اے بادشاہ، کیا وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے کہا، تیرا ناس ہو۔ اے عمر، میری بات مان لے، ان کا اتباع کر لے، کیونکہ وہ حق پر ہے اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا دیا، میں ان کے ہاتھ اسلام پر بیعت ہو گیا۔ پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے خالد بن الولید ملے، وہ مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے۔ میں نے کہا، اے ابو سلیمان، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بات واضح ہو گئی اور یہ آدمی یقیناً نبی ہے۔ اللہ کی قسم، میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت خالد بن الولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے گناہ تمام معاف ہو جائیں۔ آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، بیعت ہو جاؤ، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا، پھر واپس آ گیا۔ اس روایت کو بحقی نے واقعی کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے، پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں ہدا مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک خیمے کے اندر ہے، دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھنے سے پتہ چلا کہ یہ خالد بن الولید ہے۔ میں نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے۔ پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینے آئے۔ مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیر ابو عتبہ کے پاس ملا۔ وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ رباح اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے۔ ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فالی لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا، ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر
میری اور حضرت خالد بن الولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی۔ ہم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن الولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائے، اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن الولید مسلمان ہوئے، اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن معاملے میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر نہیں سمجھا۔ محترم حضرات، یہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ تھا، اور اس قصے کو صلح حدیبیہ کے بعد بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ آگے کی ریکارڈنگ میں صلح حدیبیہ سے ملنے والے پیغامات اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں، جو حکمتیں ہم کو دی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ جو وقت ان قیمتی باتوں کو سننے کے لیے آپ لوگ نکال رہے ہیں، اس قربانی کے صدقے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔